الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے جن میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیہم افلا یشکرون، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 23واں سورۃ یاسین کی آیات مبارکہ 32، 33، 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن جب کفار اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، تو وہاں اور افسوس بھی کریں گے، لیکن وہاں ان کا افسوس کرنا، ان کا پچھتانا کام نہیں آئے گا، اور انہیں کہا جائے گا تم وہی لوگ ہو نا جو انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ سے پہلے قوموں میں جو انبیاء آئے انہی کی قوم میں سے ہوتے تھے اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ان سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر ساتھ خبردار کیا گیا اہل مکہ کو کہ تم یہ ہنسی مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چھوڑ دو، نہیں تو تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ آج جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہے، کیا قیامت کے دن کوئی ہماری نظروں سے بچ سکے گا؟ کوئی جماعت کہ وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو جمع ہو کر ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، یعنی اس میں ان نافیہ ہے، یعنی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، یعنی کہ مقصد کیا ہے؟ نہ کوئی فرد نہ کوئی جماعت اللہ کی پیشی سے نہیں بھاگ سکے گا، سب نے حاضر ہونا ہے، اللہ کے دربار میں سب نے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی
سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا. یعنی کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بچ نہیں سکے گا. سب نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. پھر وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ نے ان کے لیے نشانی کیا رکھی؟ خشک زمین، کہ جس کو ہم نے پھر زندہ کر دیا. جب بارش برستی ہے پھر غلہ اگاتا ہے جس سے لوگ کھاتے ہیں. یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے، بلکہ ان کے کام و دین کی لذت کے انواع قسم کے میوہ جات، مختلف قسم کی سبزیاں. یعنی کہ جو بھی ہمارا رزق ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں اس مٹی سے بنایا ہے اور ہمارا رزق بھی اس مٹی سے نکل رہا ہے. قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے میوہ جات، قسم قسم کی سبزیاں، اور پھر حلال جانور. یعنی کہ جو چیز بھی ہے اس دنیا میں وہ سب ہماری خدمت کر رہی ہے. لیکن ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا. اللہ نے ہمارا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف جو ہے روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، نہیں، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، سونے سے لے کر بیدار ہونے تک جو کام بھی ہم کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت شمار ہوگا. یعنی آپ نے پانی ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، کام کاج کرنا ہماری ضرورت ہے، اور اگر ہم پانی سنت کے مطابق پیتے ہیں تو عبادت بن گیا. کھانا سنت کے مطابق کھاتے ہیں تو عبادت بن گیا. سوتے سنت کے مطابق ہیں تو عبادت بن گیا. کام کاج کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو وہ عبادت بن گیا. جیسا کہ آپ سب کا فرمان القاسم حبیب اللہ، کہ روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو یہ سب کچھ تب عبادت بنتا ہے جب ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے اور سیکھیں گے. تو جہاں یہ ہے، یہ عربوں کی مرغوب غذائیں تھیں قسم قسم کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کیا فرمایا؟ یہ سب زمین سے تمہیں حاصل ہوتی ہے. اللہ بارش برساتا ہے، بادل لاتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، قسم قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، قسم قسم کی سبزیاں پیدا ہوتے ہیں جن سے تم ہی لطف اندوز ہوتے ہو. اور پھر لَيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اس سے پہلے والی آیات ہے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کہ ہم نے اس میں کھجوروں کے، نخیل کھجور کو کہتے ہیں، واناب انگوروں کے، اس میں باغات پیدا کر دیے. عرب کی سرزمین میں، مدینہ میں خصوصاً، سب سے زیادہ باغات کھجور کے ہیں اور انگور کے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے جن کا میٹھا پانی تم پیتے ہو. یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چشمے پیدا کیے ہیں، یہ انگور اور یہ کھجور، اور اس کے علاوہ اور قسم قسم کے، پھر کھجور ایک قسم کی بھی نہیں ہے، ہزاروں قسموں کی کھجوریں. انگور بھی ایک قسم کا نہیں ہے، کئی قسم کے انگور، ہر ایک اپنا ذائقہ. تو یہ کس لیے پیدا کیے؟ تمہارے لیے، تم ان سے لذت اٹھاؤ. اور پھر یہ کیوں پیدا کیے؟ یعنی کہ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ تم ان کے پھل کھاؤ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سو ان کو ہم نے ہاتھوں سے نہیں بنایا، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا نا، اور پھر بھی تم شکر گزاری نہیں کرتے. مقصد کیا ہے؟ کہ
امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں ما نافیہ ہے. عربی میں ما کا ایک معنی ہوتا ہے نا، نفی کا معنی دے دے. ایک معنی سوالیہ یعنی محاذا یہ کیا ہے، اور ایک معنی ریلیٹیو پر انہوں نے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جو کے معنی دیتا ہے یا جس کے. تو یہاں معنی نفی ہے، یعنی غلوں اور پھلوں کی یہ پیداوار اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور اس میں ان کی محنت اور کاوش اور تصور کا دخل نہیں ہے. کیوں؟ اگر اللہ نہ چاہے تو ساری محنت ریگان چلی جاتی ہے. اگر اللہ نہ چاہے فصل تیار ہو، بارشیں برسیں یا کوئی بیماری آ جائے تو یہ اس کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. پھر یہ اللہ کی نعمتوں پر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم ہیں تو ناشکر ہیں نا. اور بعض کے نزدیک ما موصول ہے، یعنی اللہ جی کے معنی میں ہے، یعنی تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں، اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا. ہاتھ کا عمل کیا ہے؟ وہ زمین کو ہموار کرتا ہے. ہاتھ کا عمل کیا ہے؟ روٹی پکاتا ہے. ہاتھ کا عمل کیا ہے؟ جو غلہ اگتا ہے اس سے آپ قسم قسم کی چیزیں بناتے ہیں، اور پھر زمین کو ہموار کرنا، اس میں بیج بونا. اس طرح پھلوں کے مختلف کھانے طریقے، مثلا انہیں نچوڑ کر کوئی اس کا رس نکال رہا ہے، کوئی اس کا مربع بنا رہا ہے، کوئی کسی طرح. تو یہ مختلف چیزیں ہیں، تو یہ سب کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور ان سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضا کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا چاہتے ہوئے رسالے نا یہ پڑھو بات او میں انشاءاللہ سیکھنا پر دو کتاباں بھی جیسا انشاءاللہ. پانی اندر کو کھولنا دیکھا نہیں گلاس جگ سے پئی جگ بھی ہے اے گرم ہی ہاں بھری اچھا مت میں اس گلاس چاہاں حال میں چنگے بس تمہارے دھوئی ہوں اللہ خوش رکھیں. سنو کوئی ہے نمی تازی؟ جی پوچھو.